دنیا بھر کی طرح نیو یارک میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس جی اے بھٹو کے نعروں کی گونج میں منایا گیا۔ پی 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 یو ایس اے اور نیو یارک اسٹیٹ کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو نوجوانوں، عہدیداروں و کارکنان کے علاوہ کمیونٹی کے خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز لیاقت بٹ نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ہدیہ نعت غلام عباس نے پیش کیا۔ ماں کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری پی 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 نیو یارک اسٹیٹ راجہ اسد اور سیرش وقار نے خوش اسلوبی سے ادا کیے۔ وجیش پرتاپ کی والدہ مرحومہ کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اور طاہر سلیمی کے والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کروائی گئی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں جمہوریت کے لیے بھٹو خاندان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ 56 ایئر کی ہو گئی ہے، اور 56 جو ہوتا ہے 50 سال کے بعد وہ بالکل بندے بھی اور پارٹی بھی میچور ہو جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں بھی 56 ایئر کا ہو گیا ہوں۔ 1 دسمبر کو میری پیدائش ہوئی تھی، اس وقت ہوئی جب پیپلز پارٹی رات کو بنی اور صبح میں پیدا ہو گیا۔ تو ہاں جی، تو میں اپنی پیدائش کے جو ہے نا وہ موقع پر اور پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے سب مذاہب میں جو ہے وہ ماں کا درجہ جو ہے وہ ایک انتہائی اہم درجہ ہے۔ تو پچھلے ہی دنوں ہمیں پتہ چلا اور ہمارے درمیان جو وجیش پرتاپ بھائی ہیں ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کی روح کی سکون کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور یوتھ کے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ان کی فوتگی کے سلسلے میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آج ہی جو ہے نا صبح ہمارے طاہر سلیمی صاحب ہیں جو لانگ ٹائم پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، ان کے والد محترم کی لندن میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ ہم ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نہیں ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے جہاں ہمارے پیچھے ہمارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے ان کو سپورٹ کریں اور ہم ان کی سپورٹ بنیں، اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بلاول صاحب کی سپورٹ بنیں گے۔ تو اس طرح سے سب ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں گے تو انشاءاللہ بلاول بھٹو اس دفعہ وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ ہماری منشور میں شامل ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر، اور میں اپنے کشمیری بھائیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کچھ ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے یہ جماعت، جب نوجوانوں کو یہ جماعت بنا کر ایک لائے عمل دیا اور ایک لہن دی جس کے پیچھے لوگ آج تک کھڑے ہیں، لیکن کچھ ظالموں نے جب دیکھا کہ ملک کے اندر بیتری ہو رہی ہے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس میں صرف اندر کے لوگ شامل نہیں تھے، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو باہر سے ان کی مداخلت تھی۔ ان میں سے تو میرے خیال میں کچھ لوگ 105 سال کے ہو کر آج دنیا سے رشتہ سمت بندہ ہے، غرور اور تکبر اس کے اندر نام کا بھی نہیں ہے۔ میرے گھر ملتان میں بھی تشریف لائے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ آنے والی نسل جو ہے اس کو بھی بہت خوشیاں دے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, اور پاکستان کے لیے وہ اتنا کچھ کر جائیں کہ جو لوگ بکواسیں کرتے ہیں نا ان کے بارے میں, ان کا منہ بند ہو جائے اور وہ بھونکنا بند ہو جائے. تو میں ضیاء الحق بدبخت جو ہے, اس بدبخت کو آپ دیکھیں, اس کی کیا, اس کا کوئی نام رہ گیا, کچھ نہیں رہ گیا, لیکن بھٹو فیملی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, کسی کو دبانے سے کوئی نہیں دبتا. ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر سب بھائی اکٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار آپ سب لوگوں کا, آپ لوگ سب لوگ یہاں پر آئے. بس کر دو. بات جو اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر آخری ہماری امید اور ہوپ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. پڑھے لکھے نوجوان ہیں, باصلاحیت ہیں, باہر سے پڑھ کے گئے اور تمام پاکستان کے جو سیاست کے رموز ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں, اور ان کا جو اتنے ٹیلنٹڈ ہے کہ بس عمر میں بہت کم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی بلوغت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے 70 سالہ بوڑھے ہیں ان سے بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کو, ان کی نفسیات کو اور پاکستانی پالیٹکس کو بھی. میں یہ ذاتی طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے. بھی لیڈر ہیں جو وہ نون لیگ کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, یا جو بھی ہیں, وہ ایک چیز میں متفق ہیں کہ بھٹو جیسا لیڈر ابھی تک پاکستان میں اس سے پہلے قائد اعظم علیہ جناح کے بعد کوئی نہیں آیا, اور ان کو سزا کیا ملی, ان کو مار دیا گیا. وجہ کیا تھی کہ وہ دلیر تھے, وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے, ان کو جھکانے کی کوشش کی گئی, جیل میں رکھا گیا, نہیں ٹوٹا, شہید کر دیا گیا. یہی کچھ ہوا ہماری محترمہ کے ساتھ. محترمہ کو جس ایج میں وہ آئیں وہ بہت ینگ تھی, لیکن ان کو اس وقت سے اتنا ٹارچر کیا گیا ہر لحاظ سے. جیسا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی ان فاؤنڈر ممبرز میں سے ہوں جو آج سے 55 یا 56 سال پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور آج بھی ان کے ساتھ ہوں. اور جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے کہا, ڈاکٹر خان نے, کہ ہماری امید ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے. Pakistan People Party has forefront Pakistan political landscape for several decades. The founding anniversary is an opportunity moment to reflect on the party journey and contribution they made toward development of our beloved land. This year founding anniversary holds significant milestone in the party history. The Pakistan People Party has worked toward betterment of our social. نوجوان قیادت ہے جس نے اپنے جو بڑے ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا بریک لیں اور ہمیں موقع دیں تاکہ ہم جو پاکستان کو ایک پروگریسو پاکستان بنائیں, ہم ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کریں, باہر کے جو ذہنیت ہے ان کو لے کر آئیں اور ہم جو ہے پاکستان کو ترقی میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں. نوجوان قیادت جو 67% ہے. تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں, بلاول صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں. اگر وہ 2 تائی اکثریت لیتے ہیں تو بہت سے ایسے کام ہیں جو پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں ہو پاتے کیونکہ ہماری اکثریت نہیں ہوتی. تو وہ بلاول صاحب کے جو ہے زیر قیادت اگر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. is the only party which is capable of fighting elections in all kind of environments. As we all know, elections are on the corner, and as our former president and our co-chairman Mr. Zardari stated and emphasized that the environment in the country is favorable for elections, which should be held on time, and we should all pray and look forward to be People's Party on the Hukumat, and we all rock and roll. Thank you. People's Party Vice President, Mr. Rauf Ali, please come on the stage and share your thoughts with us. رحمان رحیم. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے,
हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। आज जिस दिन के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस कहते हैं। अभी मेरे कुलीग वजेश प्रताप बता रहे थे कि ये जन्मदिन है, इस पे यही असल हकीकत है कि ये जन्मदिन है। इस दिन के हवाले से आज तक जो हमें सबक मिल रहा है वो यही है कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। हर दफ़ा हमें यही पैगाम मिला भुट्टो साहब से लेके बिलावल साहब तक, और इंशाअल्लाह ताला उनका जो ये पैगाम है ये पूरे पाकिस्तान में भी गूंज रहा है। और हम उस लीडर का दिन है जिसने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद किया। मेरे साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भुट्टो का हर वर्कर भुट्टो है। हमारे पास मौका है, खुदा की कसम, आज से कई साल पहले जब यौम तसीस शुरू किया गया, आज हमारे पास मौका है। आज हमें अल्लाह ने दिन दिया है कि हम सारी कुर्बानियों के बाद अपने आप को सामने रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। क्योंकि हमने पता नहीं हमारे कितने दिन है, लेकिन इन्होंने चलाना है बाकी मसला आगे मुस्तकबिल का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबको मेरा सलूट है। ये तकरीर आपके लिए आधी तो गुजर गई, लेकिन अब मैं आपको 1 मिनट और लूंगा। वो आप सबको आज का जन्मदिन पीपल्स पार्टी का मुबारक हो, नंबर 1। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उस जन्मदिन, जब ये जन्मदिन हुआ था, जिस दिन ये पैदा हुई थी पीपल्स पार्टी, और जिस दिन वो फीता काटा गया था लाहौर में, मैं मजांग अड्डे पे वो जो पहला दफ्तर खुला था, अगर किसी को याद हो तो मैं वहां मौजूद था। और बड़ा एक कठिन वक्त जो पाकिस्तान ने काटा है, और उसके ये जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, और भुट्टो साहब ने जिसको इस अज़म को लेके चले, और इतनी सारी बातें ये दोस्तों ने की, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एटमी सलाहियत जो हमें मिली है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप ये देख लें अभी कि गजा के अंदर ये क्या हो रहा है, और दूसरे जो मुसलमान हैं हमारे जो जिधर वो पिस रहे हैं, उसकी मेन वजह है कि आज पाकिस्तान कायम और दायम है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कारनामा है वो भुट्टो साहब का है। तो मैं और स्पेशली यूथ को, जो मैं जब पहली दफा यहाँ पे आया था ना, मैंने एक ही बात नोटिस की थी, कोई भी मुझे यंग इधर कोई बंदा नजर नहीं आया था। मैंने एक ही चीज आपसे प्रॉमिस की थी कि यूथ लेकर आऊंगा, और आज देख ले माशाल्लाह कितने लोग हैं। तो हमारी से यही स्ट्रेटजी है कि यूथ को लेकर आए, उनको बताएं कौन सा सीधा रास्ता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन ज्यादा ही होते जाएंगे। तो थैंक यू साहब, आप सबका स्पेशली थैंक यू महब आज़म। भुट्टो के सुनो सही, आज सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्मदिन मुबारक हो। जनाब जमशेद गुजर साहब की अप्रूवल से, खालिद अवान साहब की मशावरत, राजा असद साहब की मशावरत से हम आज ब्रुकलिन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अफजल पहलवान को मुकर्रर करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। मोहम्मद अफजल पहलवान भुट्टो साहब का तलक सूबा सिंध तो सी, जिदन उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी, जिवें भाई ने दस्सिया कि लाहौर तो रखी, लाहौर दे नाल जुमेरात दा दिन सी 19 नवंबर 1967 दे विच। ए मेरे वालिद साहब मेरे घर तो मैनूं चीज़ां मिलियां ने कि ए पंजाबियों वास्ते बहुत ही बेलखसूस जश्न दा दिन है। तो उन्होंने सिंध कराची रोशनियों का शहर छड्ड के ते लाहौर दे विच आके बुनियाद रखी। भुट्टो दे नारे बचणगे, भुट्टो दे नारे बचणगे, भुट्टो दे नारे बचणगे। चौड़ी जमशेद गुजर जिंदाबाद, चौड़ी जमशेद गुजर जिंदाबाद, चौड़ी जमशेद गुजर जिंदाबाद, चौड़ी जमशेद गुजर जिंदाबाद, खालिद अवान जिंदाबाद। Celebrate the founding day that happened on November 30th in 1967 under the leadership of Mr. Zulfikar Ali Bhutto.
among all the other goals and the important points, there was one point that was that's really close to my heart, is the introduction and implementation of egalitarian democracy. That includes the application of socialistic ideology in order to prevail economic and social justice. یہ وہ دن ہے جس دن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لاچار اور کمزور اور مجبور پاکستانیوں کے حقوق کی تحریک کی بنیاد رکھی تھی اور انہیں یہ شعور اور ہمت بھی دی تھی کہ آپ نے اپنے حقوق کس طرح حاصل کرنے ہیں. پھر آپ گواہ ہیں کہ ان حقوق کے حصول کے لیے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ایک ایسی لازوال داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی اور مسلسل اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے گئے جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا تھا. اور جب وہ وقت آیا زندگی اور موت کے فیصلہ کرنے کا تو ڈیل اس وقت بھی آفر کی گئی تھی. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو معافی نامہ لکھ دو, ذوالفقار علی بھٹو آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. ڈیل آفر ہوئی تھی اس وقت بھی, لیکن وہ ایک عظیم لیڈر تھا. اس نے جوتے کی نوک پہ رکھ کر ٹھوک کے اس ڈیل کو باہر پھینک دیا اور کہا تیرا نام اونٹوں پہ عبادت سے ذرا کم ہے. تیرا نام پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, کچھ اور نہ سمجھنا ساتھیوں. تیرا نام اونٹوں پہ عبادت سے ذرا کم ہے, محبت سے زیادہ ہے, تلاوت سے ذرا کم ہے. قائد جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں جو منشور دیا, بنیادی اصول دیے, منشور روٹی کپڑا مکان اور کچھ بنیادی اصول, ہمارا مذہب کیا ہوگا, ہمارا سیاست کیسا ہوگا, رواداری, ایکوالٹی, یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو قیادت کے بارے میں اگر میں بات کرنے لگوں تو وقت بڑا شارٹ ہے اور مجھے بہت سارا وقت چاہیے, وقت کافی ہو گیا ہے. میں صرف پیپل پارٹی کی رواداری کی بات کرتا ہوں. اس موقع پر نوجوانوں نے گرم جوشی سے نعرہ بازی بھی جاری رکھی. پروگرام کے آخر میں مہمانوں کی توازہ مزیدار کھانوں سے کی گئی. سب نے گروپ فوٹو بنوائے اور پیپلز پارٹی کشمیر و فلسطین کے حق میں نعرے لگائے. زاہد شہباز, پاک وطن ٹی وی, نیو یارک.